بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل ہمارا ایک سبق چل رہا ہے وضو کے متعلق۔ ابھی وضو کے مسائل باقی ہیں۔ وضو کے بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہمیں جاننا چاہیے، جیسے کہ سلسلۃ البول ہے، مسلسل خون کا بہنا، ہوا کا نکل جانا، اور پھر مسح علی الجبیرہ یعنی پٹی کے اوپر مسح کرنا، موضوع پر مسح کرنا، بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ابھی ہم چل رہے تھے کہ وضو کی فضیلت اور اس کے سائنٹیفک ہماری باڈی کو کیا فائدے ہوتے ہیں، تو وہ ہم جان رہے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ بھی ہم نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جتنے بھی وضو کے اعضاء ہیں وہ تمام اعضاء سے حضور علیہ السلام نے ایک ایک نام لے کر، چہرے سے، آنکھوں سے، بال سے، کان کے مسح تو کان سے، ہاتھ، ناخن، پیر، تمام سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ وضو کے ذریعے سے جھڑ جاتے ہیں۔ 5 مرتبہ بندہ اس طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کا فائدہ سیدھی بات ہے کہ اس کے گناہ دھلنے سے اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں ایک طرح کا سکون پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے ماہر ڈاکٹر یوں کہتے ہیں کہ جب آدمی کا بلڈ پریشر آپ چیک کرو اور اس کے بعد اسے کہو کہ وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، یقیناً وضو کی برکت سے اس کا بلڈ پریشر نیچے آیا ہوا ہوگا۔ بہرحال پوری دنیا میں انسان جہاں کہیں گھومتا پھرتا ہے، زمین میں بھی اور خلا میں بھی یعنی ہواؤں میں بھی جرثوم یعنی بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں جو انسان سے لگتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جلد اور ہماری اسکین جو بنائی ہے اس پہ بہت سارے بیکٹیریا لگتے ہیں لیکن وہ اندر نہیں گھستے۔ یہ بھی ایک قدرت کا کرشمہ ہے کہ زخم ہو یا پھر ہماری ناک، کان اور منہ کے جو ہول ہیں اس سے وہ جرثوم اور وہ بیکٹیریا داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بدن کے کوئی بھی چمڑی اس سے ڈائریکٹ کوئی بھی بیکٹیریا اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں کہیں زخم ہوتا ہے تو وہاں سے جانے کا چانس ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہمارا جو چانس ہوتا ہے وہ ناک، منہ کے ذریعے سے آدمی جو ہے اس کو استعمال بھی زیادہ کرتا ہے تو وہاں سے جراثیم بدن میں جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے شریعت مطہرہ نے جو بدن چھپا ہوا ہے زیادہ اس کے اوپر وضو کا حکم نہیں دیا، جو بدن کے اعضاء زیادہ کھلے رہتے ہیں اسی کا وضو کا حکم دیا ہے۔ منہ کھلا رہتا ہے، ہاتھ کھلے رہتے ہیں، نیچے کے پنجے یہ بھی نہیں بولا کہ گھٹن تک دھو لو، بلکہ زیادہ تر آدمی کے پنجے کھلے رہتے ہیں، اور زیادہ تر آدمی کام کاج کرتا رہتا ہے تو کوہنی تک عام طور پہ اس کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ تو چہرہ ہے، سر ہے، اور دونوں ہاتھ اور پیر ہے، ان تمام کے اوپر جرثوم لگتے ہیں، بیکٹیریا لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب سے زیادہ دیکھیے کوئی بھی آدمی کا زیادہ سے زیادہ جراثیم لگنے کا ذریعہ ہاتھ ہے۔ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 مرتبہ ہمیں جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا۔ یہیں سے تمہارے ہاتھ کے تمام بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال درمیان میں بات یہ یاد آ گئی کہ یہ جو کورونا وائرس ہے، یہ کورونا وائرس کی جو سائز ہے وہ عام طور پہ 100 مائکرون کی کہتے ہیں، 100 مائکرون کی ہے، 300 مائکرون کی، جتنا مائکرون ہو اتنا کم ہوتا ہے وہ،
اور ہم جو ماسک لگاتے ہیں اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ 100 مائکرون کی ہوتی ہے، یعنی 300 مائکرون کا کتنا چھوٹا ہوا کہ 100 مائکرون کا ہم اگر ماسک بھی لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے بھی اتنا جھینا ہو جاتا ہے وہ کہ 300 مائکرون کے ذریعے سے کوئی چانس ہی نہیں ہوتا کہ آپ 5 10 20 ماسک لگاؤ تب بھی وہ 300 مائکرون کے برابر ہو سکے، تو سانس بند ہو جائے انسان کی، سانس ہی نہ لے سکے۔ اگر وہ 300 مائکرون کا ماسک بنا دیا جاوے تو انسان سانس ہی نہیں لے سکتا ہے، سانس بند ہو جاوے۔ تو وہ بیکٹیریا تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماسک کے اندر سے بھی وہ گھس ہی جاتے ہیں، لیکن قدرت کا کرشمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ بہت سارے اس کے اندر بال وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک قدرت کا اندر نظام ہے کہ کوئی بھی بیکٹیریا جاتا ہے تو تھوڑی دیر ناک کے اندر کافی ٹائم اس کو ٹائم لگتا ہے کہ وہ ناک کے ذریعے سے انسان کی باڈی میں جاوے، تو ایک وقت کی مقدار جو بتائی جاتی ہے وہ لگ بھگ ہماری نمازوں کا وقت ہوتا ہے، اتنے وقت کے اندر وہ اپنی طاقت لگاتا ہے جانے کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 مرتبہ اپنی چھوٹی انگلی سے ناک کو جو ہے وضو کے اندر برابر صاف کر لو، تو یہ پانی کے اندر اللہ نے جو طاقت دی ہے صفائی کی، اللہ تعالیٰ نے جو پانی میں صلاحیت دی ہے وہ فوراً جو ہے ان تمام بیکٹیریا اور جراثیموں کو دور کر دیتے ہیں اور انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہے چھوٹا سا، لیکن آج اگر بندہ غور کرے تو جتنی بھی کورونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وضو جو ہے وہ بہترین طریقہ اور رستہ ہے جس سے انسان کے ہاتھ پہ لگتا ہے تو پھر وہ انسان منہ پہ اور ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ سارے بیکٹیریا اندر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا کہ تم وضو کر لیا کرو، تمہارے ہاتھ صاف ہو جائیں گے، پھر بھی تم اپنی ناک کو چھنکنے کا بولا، اور پھر بتایا کہ تم اپنی ناک کو چھوٹی انگلی سے صاف کرو 3 مرتبہ، تو وہ وضو کی برکت سے انشاءاللہ اس بیماری سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں وضو کی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بہت بڑی نعمت دی ہے۔ غیر مسلم ماسک لگائے گا، سینیٹائزر کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ان کے پاس وہ سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ناک کو جو ہے چھنک کے اپنی انگلی سے صاف کرو۔ اگر یقین ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ساری دنیا جیسی لاکھوں دنیا بنا دی جائے لیکن میرے حبیب کی ایک سنت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارا یقین یہ ہو تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ہم اگر اپنی ناک کو صاف کریں گے اور یہ طے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی سنت میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی سنت میں کامیابی رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بیماری سے ہمیں مکمل طور پہ محفوظ کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم کرم مانیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت جو وضو کی عطا فرمائی ہے اس کو سنت طریقے سے بھلے طریقے سے کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔